السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج السلام ہمارے ورحمۃ ساتھ اللہ۔ ایک خاص مہمان ہیں، مولانا عبد المعیز صاحب دامت برکاتہم کٹولی سے جوائن ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ، اور مولانا کٹولی کے استاد ہیں جامعہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور مولانا نے کئی کتابیں لکھ رکھی ہیں: نقوش سیرت، سید احمد شہید، علم کا اسلامی تصور، مدارس اسلامیہ کا مقام اور کام۔ اس کے علاوہ مولانا جرنلزم کے حساب سے بھی اچھا خاصا مولانا کو ملکہ ہے، اور مولانا مستقل فیس بک پہ اور کئی سوشل سائٹس پہ لکھتے رہتے ہیں، اور ایک اچھی خاصی مولانا کی پکڑ ہے۔ لہٰذا اسی تعلق سے آج ہم مولانا کے ساتھ جوائن ہوئے ہیں اور مولانا سے جاننا چاہیں گے کہ آج جو ایجوکیشن پہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں دیگر شعبہ جات کے ساتھ ساتھ، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو نئی پالیسی آفٹر 34 ایئرس جو لاگو ہوئی ہے دوبارہ، یہ کتنی افیکٹو ہے، از اٹ ایپلیکیبل آن دا گراؤنڈ اور ناٹ۔ سو یہ کچھ چند چیزوں پہ ہم مولانا سے بات کریں گے۔ مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا جوائن کرنے کے لیے یو ایم نیٹ ورک کو، آپ کا استقبال ہے یو ایم نیٹ ورک میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکت سے نوازے اور مفید بنائے۔ جی ہاں، آمین۔ مولانا پہلی چیز تو ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور تمام شعبہ جات پہ اثر ڈالا ہے اس نے، کووڈ-19 نے ایجوکیشن پہ بھی ایک بڑا اثر پڑا ہے، اور ایجوکیشن جو ایک فزیکل سسٹم ہمارے پاس ایجوکیشن کا موجود تھا وہ ایک ورچوئل سسٹم میں چلی گئی ہے۔ آپ اس کو کہاں تک اور کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کس طرح مفید ہے، مطلب لوگوں کے لیے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بریفلی ہم جاننا چاہیں گے آپ سے۔ اصلاً قدرت کا یہ نظام ہے کہ ہم مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ کہیے کہ ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی جب بہت ہی کوئی قدیم چیز ہو جاتی ہے، کوئی سسٹم ہو جاتا ہے، کوئی نظام ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ آدمی اس کو چھوڑ کر دوسرا اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے جی انسان جس طریقے تعلیم کا عادی تھا اور جس طریقے سے وہ کاروبار کا عادی تھا، اللہ نے اس کو جھنجھوڑا، اور اس جھنجھوڑنے کے نتیجے میں اس کو ایک نئے نظام کی طرف جانے کے لیے مجبور کیا۔ اسی کے ساتھ جی ساتھ جیسے آن لائن تعلیم ہے یا آن لائن کاروبار ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کو وہ کرنے پر مجبور ہوا۔ یہاں تک کہ وہ طبقات جو اس کو مضر سمجھتے تھے یا مفید نہیں سمجھتے تھے، اب ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ اس کو اختیار کریں، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے آ جانے کی وجہ سے جو ہم فوائد حاصل کر سکتے تھے، بہت سے لوگوں کے پاس ایسی چیزیں تھیں جو اس سے مانے تھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آن لائن طریقہ تعلیم ہے، یہ دوسرے طریقہ تعلیم جو اب تک رائج تھا اس کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن بدلے ہوئے حالات میں ہم اس کو اختیار کرنے پر، یا پوری دنیا اس کو اختیار کرنے پر مجبور ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس لیے کہ اخذ البعض خیر من ترک الکل، کہ کچھ کا حاصل جی کر لینا سب کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ لہٰذا جی ہمیں ہر حالت میں اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ ایجوکیشن کی لائن میں ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کا میدان ہو، یا کوئی دیگر جو میدان ہے دنیا کے، ان میں کام کرنے کے طریقے ہیں، ان میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، اور ہر حالات کے لیے ہم کو تیار رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی مولانا بہت شکریہ۔ اس سلسلے میں ہم ایک بات اور جاننا چاہیں گے کہ مدارس دینیہ کو، جیسا آپ نے بریفلی بتا ہی دیا، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا تفصیل سے جاننا چاہیں گے، مدارس دینیہ خاص کر ان کو اس صورتحال سے کس طرح نپٹنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ فنانشیل سسٹم کا بھی اس میں بڑا رول رہتا ہے، ورچوئل سسٹم آف ایجوکیشن میں، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں مولانا؟ دیکھیے، مدارس بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہے، اور سماجی اعتبار سے مدارس میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ اپنے طور جی پر اس کو فرق سمجھیں،
مثلاً جو ہوا چلتی ہے اس کا اثر پڑتا ہے، جو بیماری آتی ہے وہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، سماج میں جاتے ہیں جو لین دین کے معاملات وہ بھی ان پر اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن جی ہمارے مدارس اور جو مدارس کے علاوہ عصری تعلیم گاہیں ہیں، کالجز ہیں، جی یونیورسٹیز ہیں، بہت سے لوگ اس کے لیے پہلے سے تیار نہیں تھے کہ وہ جی آن لائن طریقۂ تعلیم کو اختیار کریں۔ اس لیے دقت جی پیش آئی، اور مدارس خاص طور سے بہت سی جگہوں پر پریشانی آ رہی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو بھی موجود ہے، جیسے بھی ہم طریقۂ تعلیم کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو اختیار کر سکتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس ٹیکنالوجی کو اختیار کریں اور دین کو اور مفید باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم پہلے سے اختیار کرتے، لیکن کیونکہ ہندوستان کی سچویشن ایسی ہے کہ اب تک انٹرنیٹ کی سہولت 40% لوگوں پہ ہی حاصل ہے۔ بہت سے دیہات جی ایسے بالکل ہیں اور بہت سے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر یہ سہولت نہیں ہے، اس وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، اور مدارس بھی بہت سے دیہات میں ہیں اور اس وجہ سے پریشانی آ رہی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو خلا ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ جی عموماً بھی اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، اور عام طور سے لوگوں کا رسپونڈ کیسا ہے مولانا؟ کچھ اس پہ نظر ڈال سکتے ہیں مدارس دینیہ سے ہٹ کر، کہ جو جنرل دیکھیے پاپولیشن ہے انڈیا کی، جنرل جو عوام ہیں، اس سلسلے میں ان کا کس طرح سے رسپونڈ رہا؟ وہ کتنے متاثر ہوں گے اس سسٹم آف ایجوکیشن میں؟ آ پائیں گے یا نہیں آ پائیں گے؟ لوگ متاثر ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب لوگ شہروں کو چھوڑ کر اپنے گھر اور دیہات کی طرف منتقل ہونے لگے تو اس کا اندازہ ہوا کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ 1947 کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کا سفر کیا اور اس کو اختیار کیا، نقل مکانی کی۔ متاثر تو ہیں، لیکن اب کر کیا سکتا ہے ایک آدمی اس وبا کے اس میں؟ ہم ان حالات میں جو کر سکتے ہوں اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہ رہیں، چاہے وہ کاروبار کی لائن سے ہو یا ایجوکیشن کی لائن سے ہو۔ ہمیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں سماجی طور پر بھی ہمیں دیکھتے ہیں کہ بڑے طور پر تبدیلی آئی ہے اور لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے، کیونکہ جیسے حالات ہوتے ہیں انسان اسی طریقے سے سوچتا ہے۔ اب حالات کے مطابق لوگ سوچ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی مولانا بہت شکریہ۔ ہم اس نئی پالیسی کے بارے میں بھی ایک دو سوال آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ نئی ایجوکیشن پالیسی کا دوبارہ سے امپلیمنٹیشن ہوا ہے، انڈین گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہماری انڈین حکومت۔ ہم اس بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہیں گے، بریفلی انٹروڈیوس۔ اور اس سلسلے میں لوگ بہت سارے شکوک و شبہات بھی ہیں عوام میں، لوگ گمراہ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اردو نکال دی گئی ہے کچھ اس طریقے سے۔ کچھ اس پہ آپ سے ہم چاہیں گے مولانا۔ جب بھی انڈیا کے ایجوکیشن پالیسی کا نام آتا ہے تو اس کے فوراً بعد مولانا ابوالکلام آزاد کو ہم یاد کرتے ہیں کہ آپ جی نے اپنے وزارت کے زمانے میں، جب آپ وزیر تعلیم تھے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اور یہاں کے جو اہل علم تھے ان کے ساتھ مل کر اور آپ کی رہنمائی میں ایک ایسی ایجوکیشن پالیسی تیار ہوئی جس نے انڈیا کو غلامی سے نکلنے کے بعد اسے مریخ تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد 68 میں تبدیلی ہوئی، پھر 86 میں ہوئی، اور اب جو 2020 والے جو تبدیلی ہو رہی ہے اس میں بہت سی تو چیزیں اچھی ہیں، کیونکہ جب نئی کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے کہ پرائمری ٹیچروں کو اب الیکشن ڈیوٹی میں نہیں لگایا جائے گا، اور پری پرائمری ایک شعبہ شروع کیا گیا ہے یا کچھ سال دیے گئے ہیں اس کے لیے، یہ سب چیزیں اچھی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے اس پر زیادہ زور ہے اس پالیسی میں کہ مقامی زبانوں میں تعلیم دی جائے، مادری زبان میں تعلیم دی جائے، کیونکہ ہندوستان کثیر اللسان ملک ہے، یہاں جگہ جگہ، جی اور خاص طور سے اردو کو انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ عام گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ ایک نظریہ ہے اس کے پیچھے، اور RSS کی پالیسی ہے، وہ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ملک کے ساتھ عداوت ہے، تو اردو جو اس کا جنگ آزادی میں بڑا کردار رہا ہے،
یہاں کے لوگوں کو کے بناؤ میں ان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بڑا کردار رہا ہے، اس کو نظر انداز کر دینا ایک ناانصافی کی بات ہے۔ نئی ایجوکیشن پالیسی کے سلسلے میں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اس پر لوگوں کی رائے لی گئی تو 2 لاکھ درخواستیں موصول ہوئی وزارت تعلیم کو، ان کی بات سنی جائے، لیکن اس کو نہیں سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ میٹر ایجوکیشن کا جو ہے مرکز اور صوبوں کا دونوں کا ہے، تو مرکز کے صرف تیار کر لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ صوبوں کے جو اپنے تفردات ہیں اور جو ان کے خیالات ہیں، جو وہاں کے امتیازات ہیں، ان کو بھی نظر میں رکھنا ہوگا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ۔ اور جہاں تک ہمارے ملی قیادت کا مسئلہ ہے تو میں یہ بات رکھنا چاہوں گا اس موقع پر کہ جس طریقے سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے، ایسے ہی آل انڈیا ایجوکیشن بورڈ بھی ہونا چاہیے، مسلم ایجوکیشن بورڈ بھی ہونا چاہیے جو ان تمام امور کو دیکھے۔ حالانکہ مسلم پرسنل بورڈ میں ایک کمیٹی ایسی ہے کہ جو تعلیمی امور پر نگاہ رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الگ سے ایک بورڈ ہو یا فعال ایسی کوئی کمیٹی ہو جو اس کا جائزہ لے اور اس کے بعد پھر حکومت کے لوگوں سے ملاقات کرے اور اس کو نافذ کروانے کی کوشش کرے، کیونکہ ہم تبدیلی کو اور جو اس میں چیزیں ہوئی ہیں، جس تجدید ہوئی، اس کو تو نہیں روک سکتے، لیکن ہم اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس میں یہ ہے کہ اقلیتوں کے لیے بہت کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے، اور دوسری بات ہے کہ ایجوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ غریبوں کو تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور تعلیم بہت مہنگی ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ نے اپنے کندھے سے اس بوجھ کو اتار کر اور کارپوریٹ سیکٹر میں دینے کی کوشش کی ہے، جو ایک بہت ہی غلط پالیسی ہے۔ جس طریقے سے ریلوے کو دیا جا رہا ہے اور دفاعی چیزوں کو دیا جا رہا ہے، یہ خطرناک عمل ہے۔ چاہیے تھا کہ حکومت کو کہ بجٹ کو بڑھاتی، جیسے کہ 2% ہے آمدنی کا اور حکومت کا جو بھی حصہ ہے خرچ ہوتا ہے، اس کو 6% لے جانے کی کوشش تھی، اور آزادی کے بعد سے مطالبہ ہوتا رہا ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس پر مزید غور فکر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اکبر الہ آبادی نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ قتل سے بچوں کو بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نظریاتی پارٹی ہے جس کا اپنا ایک نظریہ ہے، جو تبدیلی اور انقلاب لانے کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ ان کے کارناموں سے واضح ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتے ہیں، اور ہمیں بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے، اپنی بات کو رکھنا چاہیے۔ جمانہ اس پالیسی میں ایک لوک ویدا کے تعلق سے بھی کچھ بات کی گئی ہے، کلچرل ہیریٹیج کو بچانے کے متعلق بھی کچھ نصاب میں کچھ داخل کیا جائے گا، یا ان چیزوں کو پڑھایا جائے گا جو ہمارے انڈین کلچر کو بچا سکیں، اس بارے میں آپ کا اظہار خیال؟ ظاہر سی بات ہے، انڈین کلچر میں جس میں یوگا کی بات کی گئی ہے اور فزیکل ایکسرسائز کی بات کی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اپنے ماضی کی طرف لے گیا، اور ظاہر سی بات ہے سنسکرت کو بڑا بڑھاوا دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہندوستان کا جو ماضی ہے تو صرف ماضی کا ایک حصہ نہیں لینا چاہیے، ماضی کا جتنا حصہ ہے وہ سب کچھ لیا جائے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے اندیشے سے نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک نظریہ ہے کہ ہم ہندوستان کو کی قدامت کی طرف دیکھیں گے اور جو ہماری تہذیب ہے اس کو نکال کے لے آئیں گے، اور اسی کا ایک حصہ ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حکومت مل جانے کے ساتھ صاف ستھرے ذہن کے ساتھ ہم کو کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مولانا، ہم ٹائم تھوڑا سا کم ہے ہمارے پاس، ہم یہاں سے الوداع لینا چاہیں گے آپ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مولانا، یہ بہت ہی زبردست آپ نے باتیں کہی ہیں یہاں پہ، اور بہت ہی معقول جواب ہمیں ملے ہیں، جس سے امید ہے کہ تمام لوگ ناظرین کرام جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یا اس کے علاوہ جنرل جن لوگوں تک یہ بات جائے گی وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا یہ بہت بہت شکریہ، ہمیں کوشش کریں گے ایسی ملاقاتیں بار بار ہوتی رہیں، اور جو ملت کے لیے مفید کام ہیں ان میں ایک دوسرے کی آراء سے لوگ واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چینل میں برکت عطا فرمائے اور بہت سے لوگ اس سے استفادہ کریں۔ آمین، جزاک اللہ خیر، تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔